اور عوام کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا پورا بجٹ جھوٹ پہ مبنی ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام کو ہمارے اسپیچز کی ضرورت نہیں جناب اسپیکر. وہ تو آپ کی مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. آپ نہیں، عام آدمی، کسان، مزدور، سفید پوش طبقہ، ڈیلی ویجز، سیلریڈ کلاسز، پینشنرز، چھوٹے تاجر، سب کے سب آپ کے مہنگائی بھگت رہے ہیں. وہ جو نوکری پیشہ شہری جو دن رات محنت کرتا ہے مگر اپنا والدہ کے لیے دوائی نہیں خرید سکتا، ان کو پتا ہے کہ 4% گروتھ جھوٹ ہے. وہ جو مزدور عمران کی مہنگائی کی وجہ سے بھوکا پیٹ سوتا ہے، ان کو پتا ہے ہماری سپیچز کی ضرورت نہیں کہ معاشی ترقی کا دعویٰ جھوٹا ہے. وہ جو مزدور عمران کی مہنگائی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ معاشی ترقی کے دعوے جھوٹے ہیں. ہر وہ ماں جو اپنے خاندان کے لیے گھر میں کھانا پکاتی ہے عمران کی مہنگائی سے واقف ہے، اور ان کو پتا ہے کہ عمران کے معاشی ترقی کے دعوے جھوٹے ہیں. پاکستان میں تو عمران کی مہنگائی افغانستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے مہنگائی سے بھی آگے ہیں. ان کی مہنگائی سے تو ڈبل ہے. عوام شاید اس مہنگائی کو معاف بھی کر لیتے اگر آپ اتنا بے دردی سے اس مشکل وقت میں ان کو اس طریقے لاوارث نہیں چھوڑتے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی مہنگائی تھا. ہم گلوبل ریسیشن سے گزر رہے تھے. ہر دوسرا دن دہشت گردی کے واقعے تھے. بدترین دہشت گردی کا دور تھا. 2 سپر فلڈز آئے تھے. اور ہاں مہنگائی تھا، بہت سے مہنگائی تھا، مگر ہم نے آپ کی طرح عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا. یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے کہ اگر تاریخی مہنگائی ہے تو ہمیں اس ملک کے غریب ترین عورتوں تک مالی امداد پہنچنا چاہیے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں صرف یہ نہیں تھا، وسیلے صحت تھا، وسیلے تعلیم تھا، وسیلے روزگار تھا، وسیلے حق تھا. ہم نے ہر لحاظ سے یہ کوشش کی کہ اس مشکل معاشی وقت میں ہم اپنے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے. آپ تو احساس کہتے ہو، آپ کو کوئی احساس نہیں. مہنگائی میں تاریخی اضافہ، غربت میں تاریخی اضافہ، بے روزگاری میں تاریخی اضافہ، مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے معمولی اضافہ. اگر آپ معاشی ترقی کر رہے ہو، اگر آپ 4% تک پہنچ کے ہو، اگر آپ 20% اپنا ریونیو میں اضافہ کر چکے ہو، تو پھر 10 سال ہو چکے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آنے سے. آپ اس پروگرام کو 200 بلین سے لے کے 200 ارب سے لے کے 800 ارب تک پہنچاتے. اب وہ ہر پاکستانی جو آپ کو معاشی ناکامی نااہلی کی وجہ سے آج مہنگائی، غربت اور بے روزگاری بھگت رہے ہیں، آپ ان کے گھر تک کی امداد پہنچا سکتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب مہنگائی تھی تو ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا. ہم نے 2009 میں 20% اضافہ کیا. پھر
2010 میں ہم نے 15% اضافہ کیا. 2011 میں ہم نے پورا کا پورا پے سکیل کو ریویو کر کے 50% اضافہ کیا. ہم نے 2012 میں 15% اضافہ کیا. ہم نے 2013 میں 20% اضافہ کیا. یہ 120% بنتا ہے تاکہ جب مہنگائی ہے، جب مشکل معاشی حالات ہے، آپ اپنے عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑتے. آپ نے کتنا اضافہ کیا؟ پہلے سال میں آپ نے 10% اضافہ کیا، مہنگائی اس سے زیادہ تھا. پچھلے سال جب پوری دنیا میں گلوبل پینڈیمک تھی، جب کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، جو ہر پاکستانی کے لیے معاشی مشکل وقت تھا، آپ نے 0% اضافہ کیا. آپ نے اضافہ ہی نہیں کیا. وہی تو ٹائم تھا کہ اب 100% اضافہ کر دیتے. اور اس سال آپ نے 10% اضافہ کیا، جہاں فوڈ انفلیشن کا ایوریج 17% یا 17.9% ہے. آپ نے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پینشنز میں بھی 100% سے زیادہ اضافہ کیا تاکہ ہم اس ملک کے بزرگ جو پوری زندگی اس ملک کی ترقی کے لیے محنت کرتے رہے، ان کو مشکل وقت میں لاوارث نہیں چھوڑتے. آپ نے کتنا اضافہ کیا جب گلوبل پینڈیمک تھا؟ اب آپ کتنا اضافہ کر رہے ہو جب تاریخی مہنگائی ہے اور تاریخی غربت ہے؟ ہم نے تو وہ سپاہی جو ہمارے سرحدوں کا تحفظ کرتے ہیں، جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم نے یہ پالیسی کا فیصلہ کیا تھا کہ اگر ہم اپنے سپاہی سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھارت کا بھی مقابلہ کرے، وہ یہ دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کرے، تو پھر وہ خالی پیٹ نہیں سوئیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا تنخواہ میں 175%. منیمم ویج وہ واحد طریقہ ہے کہ آپ ڈیلی ویج ارنرز کو کچھ پروٹیکشن پہنچا سکتے ہو. ان کے پاس نہ کوئی یونین ہے، نہ کوئی طاقت ہے کہ وہ اپنے لیے بارگن کر سکے. ہم جب وفاقی حکومت میں تھے مسلسل اضافہ کیا. جب اب بھی سندھ حکومت نے منیمم ویج کو 25,000 روپیہ رکھا ہے تاکہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے عوام کو لاوارث نہ چھوڑیں. آپ نے اپنے سرکاری ملازمین سے ان کے احتجاج کے بعد ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا. انہوں نے آپ کے حکومت کے وزیروں کے ساتھ یہ اگریمنٹ سائن کیا تھا کہ ان کا جو تنخواہ ہے اس میں کتنا اضافہ ہونا. آپ نے ان کو بھی دھوکہ دیا، ان کو بھی احتجاج کرنا پڑا. آپ نے جس طریقے سے اور جس بے دردی کے ساتھ عام آدمی کو، سرکاری ملازمین کو، پینشنرز کو، پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بدترین معاشی دور تھا، جس طریقے سے آپ نے ان کو لاوارث چھوڑا ہے، وہ کبھی آپ کو نہیں معاف کر سکیں گے. اور آپ کی اس بجٹ کی وجہ سے آپ ان پہ زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں. آپ نے اس بجٹ میں انڈائریکٹ ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر دیا ہے جو سب سے زیادہ نقصان عام آدمی کو پہنچائے گا. آپ کی اس بجٹ کی وجہ سے جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، جب گیس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، جب الیکٹریسٹی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہر پاکستانی آپ کی نالائکی، نااہلی اور ناکامی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. ان کے کھانے پینے کی اشیاء کی بل میں، ان کی بجلی کے بل میں، ان کے گیس کے بل میں. وہ کیوں اس حکومت کا ناکامی اٹھائے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر معاشی ترقی ہو رہا ہے تو پھر تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کیوں ہے؟ آپ نے تو 1 کروڑ نوکریاں دینے تھے.
الٹا جن کے پاس روزگار تھا ان کو بھی بے روزگار کر دیا ہے. نوجوان دو ڈگری ہاتھ میں لے کر دھکے کھا رہے ہیں, روزگار نہیں ملتا, اور آپ کہتے ہو کہ اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے کہ سب کے سب خوش ہوں گے. نہ صرف بے روزگاری میں مگر غربت میں اضافہ ہوا ہے, تاریخی اضافہ ہوا ہے. حکومت اپنے کردار سے اتنے شرمندے ہیں کہ وہ اپنے پیپر سے اور اکنامک سروے سے غربت اور بے روزگاری کے فگرز کو غائب کرتے ہیں. مگر ہمارے پاس ڈیٹا ہے. پی آئی ڈی پی کے مطابق جناب اسپیکر, جنہوں نے 2015 to 2016 کے اکنامک فگرز کو, پاورٹی فگرز کو 2018 سے 2019 کے پاورٹی فگرز سے کمپیئر کیا ہے, تو انہوں نے سارے صوبے کے لیے کچھ انالیسس کیا ہے کہ پنجاب میں پاورٹی کا کمی ہوا ہے. there has been a reduction in poverty by 4.6%. Balochistan has reduced poverty by 2.9%. Sindh has reduced poverty by 7.6%. But there's only one province in Pakistan جس میں پاورٹی کا اضافہ ہوا ہے, وہ بھی 8.9% کا اضافہ ہوا ہے, اور وہ خیبر پختونخوا ہے جو ماشاءاللہ 8 سال سے وہاں تو نیا پاکستان کا حکومت ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ جو حکومتی ممبران کچھ دن پہلے ادھر تماشا کر رہے تھے, جب وہ اپنے کانسٹیٹیوئنسیز میں جاتے ہیں جہاں تاریخی مہنگائی, تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری عام آدمی برداشت کر رہا ہے, کیا وہاں بھی وہ معاشی ترقی کا نعرہ لگاتے ہیں؟ وہ تو قابل ہی نہیں ہے اپنے منہ دکھانے اپنے کانسٹیٹیوئنسیز میں. وہ خود بھی جھوٹا اور ان کے بجٹ بھی جھوٹا. آپ ملتان میں ایک عورت نے پہلے اپنے بچوں کو قتل کیا, پھر خودکشی کر لی اسی مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے. اور فاضل ممبر ملتان کچھ دن پہلے ادھر جو اسالٹ کی کوشش کی گئی لیڈر آف دی اپوزیشن پہ, اس کو تو لیڈ کر رہا تھا. فاضل ممبر ملتان معاشی ترقی کا راہ الاپ رہا ہے. کراچی میں ایک ایسے ہی واقعہ ہوا تھا, اور کراچی کے ممبران بھی اس دن جب آپ کا معاشی ترقی کا بجٹ, تاریخی بجٹ پیش ہو رہا تھا, پھر اپوزیشن کا جواب ہو رہا, ان کا کردار کیا تھا؟ They don't even understand the consequences of their actions. What will the people think? What will the world think? They don't even care. Let's try, Speaker Saab, let's try and understand what happened. What's happened? The highest forum of the land for the last few days for all the world to witness. Imran Khan's feelings were hurt. He was upset. Someone called him a donkey. So he sent his friends to the hall of the National Assembly to abuse the mothers and sisters of the members of the leaders of the opposition. Then he got the same friends to try and physically assault with budget books the leader of the opposition, جو ایک کینسر سروائیور ہے, جو عمر میں ان سے کافی سال زیادہ ہے. Now, this would be problematic in and of itself if there were still children playing cricket. But unfortunately, they have been selected to run a nuclear-armed country. The foreign minister, who I mentioned earlier,
was leading the assault on that day. He needs to be taken seriously by countries like China, Saudi Arabia, India, the United States of America. He can't do that if he's going to play a Tarzan. तीनों मेंबरान के लिए निकाले, पूरे सेशन के लिए निकाले, ताकि वो इस प्रोसेस का हिस्सा बन सके. और फिर जनाब स्पीकर मेरा, मैंने उनका एक्शंस को मैंने एक्सपंज कर दिया है, एक्सपंज कर दिया उसको. वो आपको अब दे इसके बाद जवाब देंगे. हमारा सब तफसील से. जनाब स्पीकर, मैंने एक्सपंज कर दिया. जनाब स्पीकर, आप मुझे लफ्ज दो. आप मुझे लफ्ज दो कि जब एक मुंतखब आदमी, एक वफाकी वजीर उस डेस्क पे जहां वजीर आजम को खिताब करना है, दुनिया से कश्मीर पे पैगाम हुआ था उस डेस्क से. जब आपका वजीर आजम ने कहा था ना कि मैं क्या करूं, वो उधर खड़ा था. उसी डेस्क पे कम्युनिकेशन वजीर चलांगे मार रहे हैं. आप कंटिन्यू कर ले प्लीज अपनी. आप क्या, आप मुझे लफ्ज दो. जी हमारा मैं इंडक्शन ऑर्डर्स तीनों मेंबरान के लिए निकाले, पूरे सेशन के लिए निकाले, ताकि वो इस प्रोसेस का हिस्सा बन सके. के लिए बंदोबस्त किया था ताकि एक्सेस ऑफ गुड्स यूरोपियन मार्केट में होता. उसको वो इस वक्त खतरे में है. और मेरा ख्याल में वही ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर को हमें कुछ मदद करना पड़ेगा, इस हुकूमत को मदद करना पड़ेगा कि हमने इसको बचाना है. अब आप मुझे लफ्ज दें कि मैं जो उस दिन हमारा ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर का वायरल वीडियोस पूरी पाकिस्तान में चल रहा है, मैं लफ्ज जो मैंने लिखा है मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं. बिलावल साहब, मुझे लफ्ज दें. मैं इस पे एक तो मैं मजम्मत भी सबको एज ए होल जो हुआ है, इस पे मजम्मत भी हो चुकी है इस चेयर से. नंबर 1 बिल्कुल सर, मेरा भी हक है कि मैं अपनी तरीके से और अपने लफ्जों में इसका मज़ाहमत करूं. मैं सिर्फ आपसे एक माजरत के साथ बात करूं क्योंकि एक हमने बनाया है एक तरीका. तो आप अगर बजट पे अपना पॉइंट्स रखें तो मेहरबानी होगी. जनाब स्पीकर, एक्चुअली बजट स्पीच में जो भी टॉपिक आप पे बात करना है आप उस पे बात कर सकते हो. और जनाब स्पीकर, आप मेरा कंटेंट को पुलिस ना करे. तीसरे जनाब स्पीकर, जो वो दिन सब कुछ हुआ वो इस पार्लियामान के फ्लो पे तारीख में सबसे बदतरीन दिन था. और इंशाअल्लाह ताला हम आपको इस दिन नहीं भूलने देंगे. आपको इसका सियासी प्राइस पे करना पड़ेगा. जिस तरीके से आपने अपना रोल नहीं अदा किया, उस चेयर, उस कुर्सी पे, उस ओहदा पे जिस पे आप बैठे हो, जिस तरीके से उसकी तौहीन की, कोई जमहूरी पसंद पार्लियामान का मेंबर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता. अगर आज आप कोशिश करेंगे कि मेरा स्पीच को एडिट करे, सेंसर करे, आपके वजीर आजम का पसंद का नापसंद का स्पीच हो, तो ऐसे नहीं हो सकता है जनाब स्पीकर. आपको सुनना पड़ेगा. इनको जैसे भी जवाब देना चाहिए, उनका हक है वो जवाब दे. उस दिन को आपने नहीं देखा जनाब स्पीकर कि हमारा कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर का किरदार क्या था. आप नहीं समझते हो कि शायद उसका कोई हाथ होना चाहिए in creating national consensus on the Kashmir issue, on the Kashmir dispute, when this Prime Minister is the first Prime Minister in the history of Pakistan who has failed to create political consensus on this issue. आप नहीं समझते हो कि उसका कोई reconciliatory approach होना चाहिए. वो जो कश्मीर पे सौदा कर सकता है, कलभूषण को एनआरओ देने की कोशिश कर रहा है, मगर शहबाज शरीफ साहब को हमने बजट बुक से मारना है.
जनाब स्पीकर, इट्स नॉट जस्ट कि ये सिर्फ हमने देखा. हम इस्लामाबाद में बैठे हैं. The world's embassies are here. Not for 1 day, not for 2 days, not for 3 days, for 4 days. Each and every single one of them, every single day, sent cables to their capitals, reporting on the mayhem occurring in your National Assembly, reporting in the manner in which this government has debased this august house, has insulted the people of Pakistan, has insulted this great country. یہ آپ کی حکومت کے بارے میں پچھلے 4 دن سے ہر ایمبیسی اس شہر میں لکھ رہا ہے. یہ میری وجہ سے نہیں, قائد حزب اختلاف کی تقریر کی وجہ سے نہیں, ان کی اپنی کردار کی وجہ سے. جناب اسپیکر, اس سے زیادہ what's more important is what will the people think. جو لوگ اس وقت مشکل میں ہیں, معاشی حالات اتنے مشکل ہیں, اور وہ آپ کی طرف, ہمارے طرف امید کے ساتھ ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں, ان پہ کیا گزرا ہوگا وہ پچھلے 3-4 دن. میں جانتا ہوں کہ آپ ایک ریسپیکٹبل آدمی ہو, آپ اس خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہو جہاں عزت کا بہت اہم رول ہے. آپ کا ایک خاندان ہوگا, بیٹے ہوں گے, بیٹیاں ہوں گی. انہوں نے کیا سوچا ہوگا اس نے؟ آپ سے نہیں پوچھا, اپنے والد سے نہیں پوچھا کہ کیا یہ طریقہ ہے پاکستان کو چلانے کا؟ عوام نے کیا سوچا؟ اور وہی عوام, وہی دنیا ان کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ سلیکٹرز کے بارے میں کیا سوچیں گے جنہوں نے یہ ناکام ترین سلیکٹ کیا؟ میرا خیال میں جس طریقے سے وہ تو پہلے سے ہمارے لیے شرمندگی کے باعث تھے, اب جو لانے والے ہیں ان کے لیے بھی شرمندگی کے باعث ہے. جناب اسپیکر, these are the people in charge of running the Federation of Pakistan, of treating all federating units fairly and justly. And they have failed every single time. جب بھی ہم اطارمی ترمیم کی بات کرتے ہیں, جب بھی ہم NFC ایوارڈ کی بات کرتے ہیں, ہمیں سندھ کھاد کا تانا سننا پڑتا ہے. مگر جناب اسپیکر, اگر 18ویں ترمیم عمل نہیں ہوگا تو نہ صرف پختونخوا, بلوچستان, سارے صوبہ کا نقصان ہوگا. اگر آئین کے مطابق NFC ایوارڈ نہیں ہوگا تو نہ صرف سندھ, ہر صوبہ کا نقصان ہوگا. یہ آپ کی آئینی فرض ہے. The Constitution is not optional. اگر لکھا ہے کہ آپ نے NFC ایوارڈ کرنا ہے, ہر سال ہر نیا ایوارڈ میں آپ نے صوبے کے شیئر میں اضافہ کرنا ہے, تو وہ آئین میں لکھا ہے آپ نے کرنا ہے. اگر 18ویں ترمیم ڈیولیوشن کے مطابق حکم دیتا ہے تو وہ آپ کے لیے آپشن نہیں ہے, آپ نے وہ کرنا ہے. آپ نہ صرف اپنے آئینی فرض پہ پورے نہیں اتر پا رہے ہو, مگر ہر سال جو وعدہ آپ کرتے ہو صوبے کے ساتھ, آپ اس پہ پورے نہیں اترتے. پچھلے سال 2020 کے 2020 کا بجٹ میں آپ کا 853 بلین روپیز کا شارٹ فال تھا صوبہ کا شیئر. یہ صرف صوبے سندھ کو نقصان نہیں پہنچاتا, یہ ہر صوبے کے حق پہ ڈاکہ ہے. آپ کا صوبہ پہ حق پہ ڈاکہ ہے, بلوچستان کے حق پہ ڈاکہ ہے. جب چیف منسٹر سندھ اپنا صوبے کے جو مسائل ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ اس کا حق ہے, وہ اس صوبہ کا نمائندگی کرتا ہے. اگر وہ سندھ کا بات نہیں کرے گا تو کیا وہ جاپان اور جرمنی کا بات کرے؟ مگر جب بھی وہ بات کرتا ہے سندھ کا,
جب وہ آپ کی مسلسل ریکارڈ اٹھا کے دکھاتا ہے کہ این ایف سی پہ آپ پورا نہیں اترتے ہو, پی ایس ٹی پی میں آپ ظلم کر رہے ہو, جب ہم نہیں 3 ارسا کے ممبرز, ایک سندھ کا نمائندہ, ایک بلوچستان کے نمائندہ, ایک پختونخوا کا نمائندہ منع کرتا ہے کہ ٹی پی لنک کنال کو نہ کھولو, اور پھر آپ زبردستی اسی ٹی پی لنک کنال کو کھولتے ہو اور صوبہ سندھ میں 60 ایئرز سے سب سے بڑا واٹر شارٹیج پیدا کرتے ہو. تو اگر سی ایم سندھ احتجاج نہیں کرے گا تو کون احتجاج کرے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ احتجاج کرے گا جناب اسپیکر؟ میں سی ایم صاحب کا پریس کانفرنس سن رہا تھا پچھلے دن, جو گیس پہ وہ کہتا ہے, وہ تو جہاں بھی گیس پیدا ہوتا ہے ان کا یہی کمپلینٹ ہے آپ سے کہ ان کو نہ ان کا اپنا گیس کا شیئر ملتا ہے, نہ ان کا اپنا رائلٹی کا شیئر ملتا ہے. ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کہیں اور گیس بھیجنے سے پہلے آپ کو سوئی میں ہر شہری کو گیس دلوانا پڑے گا. گیس کہیں اور بھیجنے سے پہلے آپ کو گھوٹکی میں ہر شہری کو گیس دینا پڑے گا. یہ جو کانٹرڈکشن ہے کہ سوئی کے عوام کے لیے گیس نہ ہو, گھوٹکی کے عوام کے لیے گیس نہ ہو, مگر ہمارے لیے ہو, یہ ناانصافی ہے جناب اسپیکر, یہ آئین کے خلاف ورزی ہے جناب اسپیکر. ابھی آپ نے گیس کے انفراسٹرکچر کے لیے اتنے سارے ٹیکسز لگائے ہیں, اب گیس کے انفراسٹرکچر پہ اگر کام ہوگا ان کو وہاں کرنا چاہیے جہاں یہ گیس پیدا ہوتا. جناب اسپیکر, سی ایم سندھ جو اس کے صوبے کے حق روزگار کے بارے میں قوم کو بتا رہا تھا, میرے لیے وہ بہت سرپرائزنگ تھا کہ کچھ وفاقی امپلائیز جو ایف آئی اے سے تعلق رکھتے ہیں, جو شاید 80s میں یا 90s میں کوئی جاب ملا, کو اتنے سالوں بعد اب جو ہے بے روزگار کیا گیا ہے, ان کا تعلق پورا کا پورا ایک ہی صوبہ سے ہے. آپ سارے صوبے میں پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے, ایک ہی صوبہ ہے جس کا پبلک سروس کمیشن کو 2016 سے لے کے آج تک جو امپلائی ہوا ہے ان کو ان معاشی حالات میں ان کا روزگار خطرہ میں ہے. جو اب موقع ملے گا سندھ کے نوجوان کو روزگار اپلائی کرنے کے لیے, اس لیے کہ وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کو بند کروایا گیا ہے, ان کو اس سال بھی ان کا روزگار سے محروم رکھا جائے گا. جناب اسپیکر, کراچی کا سٹیل ملز میں چلے ہمارا موقف ہے, مختلف جماعتوں کے مختلف موقف ہیں, مگر کیا ضروری تھا کہ اس وقت, اس مشکل وقت میں ہم نے 10,000 پیپل جو اس سٹیل مل میں کام کرتے ہیں ان کو اس وقت اپنے بے روزگار کرنا تھا؟ ابھی تو پتا چلا ہے, کووڈ سے پتا چلا ہے کہ آپ کی معیشت کے لیے صرف نہیں, سٹیل مل ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے. اگر آپ سٹیل مل کو نہیں بند کرتے تو ہم ان مشکل حالات میں, جہاں آپ کا بجلی کا کمی ہے, جہاں آپ کا آکسیجن کا کمی ہے, ہم آپ کو آکسیجن بھی دلوا سکتے تھے, ہم آپ کو بجلی بھی دلوا سکتے تھے, مگر نہیں, ضد تھا کہ ہم نے بند کرنا تھا, اس لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ادارہ کا بنیاد بنایا. کیا ہوا جناب اسپیکر؟ آپ نے سنا, میں نے سنا, 1 trillion rupees for the people of Karachi. آپ کا کراچی پیکج تھا, وزیر اعظم کا کراچی پیکج. آپ کے سامنے کوئی ٹریلین روپیز ہے اس بجٹ میں؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس ٹریلین روپیز کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا شہر
جہاں اس ملک کے ہر کونے سے لوگ آ کے روزگار کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ 1 ٹریلین کا پیکج ہے؟ نہیں جناب اسپیکر، نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہ 1 ٹریلین اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا یہ 4% گروتھ جھوٹا ہے. جب انہوں نے 1 ٹریلین کہا تب بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ 1 ٹریلین بجٹ کرے. آپ حیران ہوں گے، وہ اس 1 ٹریلین میں 800 بلین یا 700 بلین سندھ حکومت کا اے ڈی پی اور سندھ حکومت کا جو مختلف ورلڈ بینک کے ساتھ پروجیکٹس تھے ان کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں، اور اپنا 300 بلین کو ایڈ کرنا تھا. اب دیکھتے ہیں وہ 300 بلین کہاں گیا. اب ہم تو جانتے ہیں کہ سندھ کا گناہ کیا ہے، مگر پختونخوا نے کیا کیا؟ پختونخوا کا قصور کیا ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے آپ تو نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا مطالبہ کرتے رہتے تھے. اے جی این قاضی فارمولا کے مطابق آپ کو 3 سال میں ان کو 570 بلین روپیز دینا تھا. آپ تو اپنا انٹرم فارمولا کے مطابق بھی پورا نہیں اترتے ہو، اور صوبہ خیبر پختونخوا کو صرف اور صرف 23 بلین ملا ہے. پختونخوا کا قصور کیا ہے جناب اسپیکر؟ پختونخوا کا چاہے وہ گیس کا ہو، ان کا کمپلینٹ سندھ کی کمپلینٹ سے ملتا ہے، بلوچستان کی کمپلینٹ سے ملتا ہے. ڈومیسٹک آئل پروڈکشن 50% صوبہ خیبر پختونخوا کرتا ہے. ان کا مطالبہ، ہر صوبہ کا مطالبہ ہے کہ ان کو ان کا حق دیا جائے جس سے وہ محروم رکھا جائے. سر، قبائلی علاقے کے لیے سابق فاٹا اور پاٹا کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انشور کیا تھا کہ ان کو ٹیکس ریلیف ملے، ان کو ٹیکس نہ بھرنا پڑے. اور میں حیران ہوں کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے یہ کاغذی مرجر کیا ہے، ان کو کوئی حقوق نہیں دلوائے ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کیے ہیں، مگر جی ایس ٹی ٹیکس لگانے جا رہے ہو. آپ نے تو آزاد کشمیر کو بھی نہیں چھوڑا ہے. آزاد کشمیر بھی رو رہا ہے کہ آپ نے ان کے اوپر کیسے ٹیکس لگانے کی کوشش کی. یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. وہ اپنے پالیسیز ڈسائیں گے، وہ اپنے پالیسیز بنائیں گے، وہ آپ کے حکم کو کیوں مانیں؟ آپ نے ہر صوبہ کو برابری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ نہیں چلایا ہے جناب اسپیکر. قائد حزب اختلاف نے ایگریکلچر پہ بھی بات کی. ایگریکلچر سے جناب اسپیکر ہم سمجھتے ہیں کہ تو پنجاب میں سب سے زیادہ ایگریکلچر ہے، وہ اس ملک کی بریڈ باسکٹ ہے. ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ذرائع معیشت ہے، پاکستان کی معیشت کی بیک بون 5,600 روپیز پر بیگ ہے، اور انڈیا میں ڈی اے پی پاکستان کے روپیز میں 2,600 روپیز پر بیگ ہے. آپ چاہتے ہو کہ پنجاب کا کسان بھارت کا کسان کا مقابلہ کرے، جب یوریا یہاں آپ کو 1,800 روپیز پر بیگ میں ملے گا، اور بھارت میں بھارت کے کسان کے لیے 500 روپیز پر، پاکستانی روپیز پر بیگ میں ملے گا. آپ نے کسان کے مشکلات میں کمی لانا تھا، آپ نے ان کا مدد کرنا تھا، آپ نے ان کے لیے زیادہ مسائل پیدا کیے ہیں. آپ کی حکومت جب آیا تھا تو ان کی جو ٹیوب ویل کی الیکٹریسٹی پرائس تھا وہ 5.35 روپیز پر یونٹ تھا. آپ نے اس کو 12 روپیز پر یونٹ تک لے کر آئے ہو. آپ نے جس طریقے سے کسان پہ بوجھ ڈالا ہے، آپ نے آپ کا اپنے ہی معیشت پہ بوجھ ڈالا ہے. جو ذرائع معیشت آپ کا جی ڈی پی کو کنٹریبیوشن دیتا ہے، روزگار کو کنٹریبیوشن دیتا ہے،
آپ کیوں ان کو صرف اس کے لیے یہ 12 بلین رکھا گیا ہے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں we would demand from the floor of the National Assembly کہ حکومت اپنا agricultural policy review کرے اور اپنا کسان کو اس طریقے سے لاوارث نہ چھوڑے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھارت سے مقابلہ کرے اور پنجاب کا کسان بھارت کا کسان سے مقابلہ کرے تو ان کو اتنا ہی مدد کرے جتنا بھارت اپنا کسان کو مدد کر رہا ہے۔ ان کا کسان تو ان کے خلاف احتجاج کر رہا ہے، مگر آپ ان سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر گندم اگانے والے اس سال خوش ہے جناب اسپیکر، اس پہ آپ بالکل کریڈٹ نہیں لے سکتے۔ انفیکٹ وزیر اعظم صاحب نے اس کام کا مخالفت کی جس کی وجہ سے وہ خوش ہے۔ صوبے سندھ نے گندم کی ریٹ کو 2000 روپیہ رکھا تھا، وزیر اعظم کا ضد تھا نہیں 1600 روپے ریٹ رکھا جائے پنجاب میں۔ ان کا اتحادی پی ایم ایل کیو نے کہا نہیں تم غلط کر رہے ہو، صوبہ سندھ صحیح کر رہا ہے، آپ بھی 2000 روپیہ ریٹ رکھے۔ تب جا کے پنجاب حکومت نے 1800 روپیہ کا ریٹ گندم کے لیے رکھا تھا۔ سندھ حکومت کا یہ فیصلہ کی وجہ سے، 2000 روپیہ کا ریٹ کی فیصلہ کی وجہ سے کسانوں کو اپنے زمین سے 2000 کے قریب کا پرائس ملا اور کسان اپنے گندم کے فصل سے خوش تھے۔ یہ وزیر اعظم کے کوششوں کے باوجود ہوا، وزیر اعظم کے احتجاج کے بعد ہوا۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت تھی جناب اسپیکر، ہم نے پاکستان کو فرام اے ویٹ امپورٹر ہم نے پاکستان کو ویٹ ایکسپورٹر بنا دیا۔ مطلب آپ ہمارے حکومت سے پہلے گندم خریدتے تھے، ہمارے حکومت میں 1 سال کے اندر ہی اندر پاکستان گندم بیچ رہا تھا۔ ہمارا حکومت نے جو ایکسپورٹس میں پرفارمنس ہے، اور سارے پولیٹیکل پارٹی سارے اکانومسٹ کا کنسنسس ہے کہ جس طریقے ایکسپورٹس پاکستان کی معیشت کو طاقت دیتی ہے وہ باقی قدم شاید اتنا طاقت نہ دے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں we managed to reach a high of $25 billion in export۔ ہم نے ہر سال 1 ارب روپیہ اضافہ کیا تھا ایکسپورٹس میں۔ یہ اپنے سالانہ 0.3% میں خوش ہو رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی جناب اسپیکر سٹیٹسٹکس ہے۔ According to the UNDP calculations, based on a Pasha report, I think it's Hafiz Pasha, 2019, HIES also 2018 and 2019. انہوں نے کچھ پاکستان کی جی ڈی پی اور ریجنل جی ڈی پی پہ انالیسس کیا، اور ان کے مطابق، میرے مطابق نہیں، UNDP کا رپورٹ کے مطابق Sindh's per capita GDP in both urban and rural areas is highest in Pakistan. Sindh contributes more to GDP in both rural and urban areas as compared to its population. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سندھ حکومت نہیں کہہ رہا ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہا ہے، یہ UNDP کہہ رہا ہے جناب اسپیکر۔ مگر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جہاں ہر صوبہ میں پر کیپٹا گروس ریجنل پروڈکٹ میں اضافہ ہوا ہے، بلوچستان میں یہ اضافہ نہیں ہوا۔ تو جیسے یہ جو فگرز میں نے آپ کو سندھ کے بارے میں بتایا ہیں، اس پہ آپ نے مجھے نہیں دیکھا تماشا کرتے ہوئے، نعرہ لگاتے ہوئے کہ معاشی انقلاب آیا ہے، معاشی ترقی ہو رہا ہے،
وہ اس لیے کہ ان کاغذی نمبر سے کیا فرق پڑتا ہے جب تک عام آدمی مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں پس رہے ہیں، جب تک ہم ان کو تحفظ نہیں پہنچاتے ہیں، جب تک ہم یہ معاشی ترقی ان کی جیب میں نہیں پہنچاتے ہیں، تو آپ کا معاشی ترقی کا دعوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے کچھ جو بلوچستان پہ یہ انفارمیشن سامنے آیا ہے، اس پہ ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے جناب اسپیکر۔ اس لیے ہم نے سی پیک پہ اتنا محنت کیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، مسلم لیگ نون کی حکومت، اور ہم آپ کی پالیسی پہ تو کرٹیک کرتے ہیں مگر امید رکھتے ہیں کہ آپ سی پیک کو سیریسلی لیتے ہو، اور ہمارا سوچ یہ ہے کہ سی پیک تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا فائدہ عام آدمی کو محسوس نہ ہو۔ تو سی پیک کا جو بلوچستان کے مفاد کے لیے ہونا تھا، اگر وہ بلوچستان کے اکنامک انڈیکیٹرز میں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں تو پھر وہ عام آدمی کو کیسے محسوس ہوگا؟ ہمیں اپنے اپروچ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر ایک منصوبوں کو ان کا لوکل آدمی کے ساتھ، عام پبلک کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ جیسے تھر کول منصوبے میں وہ پروجیکٹ کو ہم نے لوکل ایریا میں کنیکٹ کیا ہے، اسی ماڈل پہ ہمیں ہر سی پیک کے منصوبہ کو عوام کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اس کا فائدہ اس صوبے کے عوام کو تک پہنچانا پڑے گا، ورنہ یہ بہت ایک خطرناک اکنامک انڈیکیٹر ہے کہ اگر بلوچستان کا اس منصوبہ کا وہ معاشی فائدہ نہیں ہوا جو ہم چاہتے تھے۔ جناب اسپیکر، this budget is nothing but a pack of lies. It has been built on a foundation of lies. They may be able to win the war of Facebook and Twitter with fudged numbers and Photoshop, but this is not how you run a country. اگر آپ حقائق کی نشاندہی نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے حالات کا صحیح جائزہ نہیں کریں گے تو پھر ہم ان مسائل کے حل کیسے نکالیں گے؟ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے، 4% اضافہ ہوا ہے، جی ڈی پی میں، ریونیو میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو پھر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک کیوں ڈیل کر رہے ہو؟ خان صاحب آئی ایم ایف کے سامنے کشکول لے کے بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اگر اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے، اگر اتنا اچھے حالات ہے، تو آپ کیوں کل نہیں آج آئی ایم ایف ڈیل سے نکلے؟ خان صاحب نے تو کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جانے سے پہلے وہ تو خود کش قدشی کر دے گا۔ اب تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ معاشی ترقی ہے، تو اگر معاشی ترقی ہے تو اس آئی ایم ایف ڈیل سے نکلے، عوام کو آپ کی برا ناکام ڈیل سے نکالے۔ اگر یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل آپ کی معاشی پالیسیز عوام کی جیب پہ ڈاکا ہے، تو آپ کے دوسرے جو کردار ہے وہ بھی مختلف طریقے کے حملے ہیں۔ بجٹ تو معاشی حملہ تھا۔ ہم نے دیکھا جس طریقے سے یہ الیکشن آرڈیننس، یہ الیکشن لا اس ہاؤس میں آپ نے پاس کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان قوانین پہ اپنے اعتراضات اٹھائے ہیں، ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کا کوشش ہے کہ ایک بار پھر عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ لگایا جائے، اور اس بار جناب اسپیکر کوئی آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے۔ پورا دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہم کوئی غیر قانونی، غیر آئینی کام آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ اگر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ریویو کر رہے ہیں اس دن کے پروسیجرز کو، مگر you'll forgive me if I don't expect anything great to come out of these actions۔ ہم آپ کو اس قانون کو اس شکل میں، جس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، میں نے، شہباز شریف صاحب نے اپنے جگہ،
मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एतराजात उठाए, हम आपको इस शक्ल में इसको पास नहीं करने देंगे, अगर आप जबरदस्ती पास करवाते भी हो हम हर कोर्ट में, हर अदालत में आपका पीछा करेंगे, मगर अवाम के वोट पे डाका नहीं डालने देंगे। जनाब स्पीकर, हमारे कुछ concerns है on the non-transparent manner that this government has been conducting its policy towards Afghanistan. हम पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ है, आप भी उससे वाकिफ हो। हमने देखा कि कैसे एक आमिर जिया ने अपनी जाती मुफाद के लिए अफगान जंग को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के मुफाद पे सौदा करके अपना जाती मुफाद उठाया। आपने देखा किस तरीके से मुशर्रफ, आमिर डिक्टेटर मुशर्रफ ने अपना मुफाद के लिए अफगानिस्तान में जब दूसरा यही जंग शुरू हुआ, पाकिस्तान के मुफाद पे सौदा किया और अपना मुफाद का बंदोबस्त किया। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अब जब अफगानिस्तान का मसला एक नया फेज में दाखिल हो रहा है, एक खतरनाक फेज में दाखिल हो रहा है, हम इजाजत नहीं देंगे कि इमरान अपना मफाद के सोचे, वजीर आजम अपना मफाद का सोचे और पाकिस्तान के मफाद पे सौदा करे, पाकिस्तान के अवाम का खून बेचे। हम फ्लोर ऑफ द हाउस से मुतालबा करते हैं कि जो भी अफगानिस्तान पे पॉलिसी फैसले लिए जा रहे हैं, आपने इन कैमरा करना है, आप इन कैमरा करो, आपने ओपन करना है तो आप ओपन करो, मगर पार्लियामान के सामने जो भी वजारतें, जो भी इदारे इस काम में इन्वॉल्व्ड है, वो अवाम के नुमाइंदे के सामने पेश हो, हमें बताए कि क्या फैसले लिए जा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है और इस हवाले से जैसी बजट इजलास खत्म होता है हम हाउस को पूरा एक चाहते हैं कि एक प्रॉपर ब्रीफिंग हो। जनाब स्पीकर, हम आपका ये कदम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इससे हम महसूस करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मुख्तलिफ इनपुट होगा, उस इनपुट के बुनियाद पे आप जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो बेहतर पॉलिसी होगा, बजाय इसके कि बैक डोर में और चुप चुपा के इस किस्म के फैसले लिए जाए। तो आपका ये स्टेप को, इस फैसला को मैं अप्रिशिएट करता हूं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अभी मैं अपना स्पीच खत्म करने वाला हूं। आपको मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ऐसा कुछ चीज तलाश करूं जो एक कामयाबी हो, एक अच्छी खबर हो, मैं पाकिस्तान के सामने बता सकूं कि ये एक काम है इमरान खान साहब का जिसको मैं भी मानता हूं, मैं भी समझता हूं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो पहले मैंने सोचा कि ये जो बहुत बड़ा इंसेंटिव दिया गया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को, इतना सारा पैसा इसमें खर्च किया गया है कि इसका कोई ना कोई तो फायदा होगा, मगर इसमें मुझे वो मजा नहीं आया जनाब स्पीकर। इतना इन्वेस्टमेंट के बावजूद तो जो मालिकान हैं, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अमीन तरीन लोग हैं, उनको शायद कोई फायदा हुआ होगा, मगर जो ना रोजगार में इजाफा हुआ है उस सेक्टर में, ना तनख्वाह में इजाफा हुआ है इस सेक्टर में, तो इससे वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये जो एनआरओ दिया गया है, जो एमनेस्टी स्कीम दिया गया है इस सेक्टर के लिए, जिसका एक्सटेंशन इस बजट में है, वो आम आदमी के लिए तो नहीं है। आप इनके लिए इतना पैसा का बंदोबस्त कर सकते हो, मगर पाकिस्तान के किसान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई एमनेस्टी नहीं होता। अगर इस बजट में रिलीफ है तो अमीरों के लिए रिलीफ होगा, आम आदमी के लिए तकलीफ है। मगर मैंने एक पॉइंट
ایک پوائنٹ جناب اسپیکر میرے نظر سے گزرا جو واقعی ہی ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہے. ایک پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں قوم کے سامنے لانا چاہیے, آپ کو بھی اس پہ زیادہ پروموشن کرنا چاہیے کہ اس میں جو ہے نا خان صاحب کی کامیابی ہے. According to the economic survey 2020 to 2021, the population of horses has stagnated in Pakistan. Magar the population of donkeys has increased drastically. 100,000 اضافہ ہوا ہے گدھوں کا تعداد میں, اور وہ 5.6 ملین تک پہنچ چکے ہیں. تو گورے تو اتنے ہی ہیں, مگر پی ٹی آئی کے دور میں نیا پاکستان میں تو گدھوں کے تعداد میں اضافہ ہوا ہے. جناب اسپیکر آپ کو مبارک ہو. تھینک یو. تھینک یو.